مفتی صاحب کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ کبیرہ شرک ہے، پھر فرض نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا، والدین کو ستانا، قتل کرنا، سود کھانا، داڑھی کاٹنا، یہ بھی اس میں داخل ہے معذرت کے ساتھ، اور یتیم کا مال کھانا، وراثت نہ دینا بہنوں کو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ سب کیا ہیں؟ کبیرہ۔ رمضان کا روزہ جان کر چھوڑ دینا، حج فرض ہے پھر بھی نہ کرنا، اور رشتہ داری توڑنا۔ ایک سال سے بھائی بہنوں میں بات چیت بند ہے، کوئی ان کو ہوش ہی نہیں ہے یار، ایک سال گزر جاتا ہے بات چیت نہیں ہو رہی ہے، ناراض ہیں، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ اچھا بھائی، اسلامک بینک سے قرض لینے کا حکم۔ اسلامک بینکنگ آپ کو جو قرض آفر کرتی ہے، کیا آپ وہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ذیشان صاحب آسٹریلیا سے، جی لے سکتے ہیں، اور وہ قرض ہوتا نہیں ہے، اس کو لون کا نام دیا جاتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں لون نہیں ہوتا، بلکہ اسلامک بینک جو فائننس کرتا ہے وہ اصل میں آپ کے ساتھ شرکت کرے گا کہ آپ کوئی چیز لے رہے ہیں تو وہ اسلامک بینک اس میں اپنا شیئر رکھ لے گا، اور پھر وہ شیئر آپ کو بیچنا شروع کرتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کی فائنینسنگ ہوتی ہے، وہ قرض نہیں ہوتا، اس کو لون ڈاکومنٹ کی حد تک کہا جاتا ہے، حقیقت میں وہ لون ہوتا نہیں ہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چڑیا کی بھی جان لینا، حدیث کا مفہوم ہے، ہمارے لیے ناجائز ہے بغیر کسی وجہ کے۔ صحابہ اکرام میں بعض صحابہ تیر اندازی سیکھتے تھے مرغیوں کو باندھ کے، مرغی کو باندھا، اس کا نشانہ لے رہے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا کہ مرغی کو تختہ مشق نہ بناؤ، کیونکہ یہ جانور پہ ظلم ہے۔ جانور کا شکار جب کیا جائے گا جب گوشت کھانے کی ضرورت ہو، اس کے علاوہ محض انٹرٹینمنٹ کے لیے جانور مارنا شروع کر دینا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے۔ تو بیلنس ہے نا ہر چیز میں۔ تو میرے بھائی، جو بار بار ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا، ہم کیا اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو فالو کرو، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ انہوں نے فرمایا اور کوئی نصیحت؟ فرمایا دوبارہ بھی یہی، غصہ مت کرو۔ انہوں نے فرمایا اور کوئی، بار بار وہ یہ کہتے رہے یا رسول اللہ اور کوئی نصیحت؟ آپ ہر دفعہ جواب میں کہتے رہے غصہ مت۔ تو غصہ بلا وجہ کی سخت الفاظ میں بات کرنا، بلا وجہ سختی کرنا، عزت نہ دینا گھر میں بیوی کو، بچوں کو یا بھائیوں کو، چھوٹوں کو، جیسے آج کل بات کرنے کی، میں بتاتا ہوں نا، ہمارے حضرت اپنی گھر والوں سے جب اپنی اہلیہ سے کھانے کا کہتے تھے نا، تو یہ نہیں کہتے تھے کھانا لے آؤ، فرماتے تھے کھانا لگوا دیجئے، حالانکہ اہلیہ نہیں لگانا تھا، لیکن حضرت کہتے تھے مجھے یہ کہتے ہوئے نا کھانا لگاؤ، یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ یعنی ایک حاکمانہ لب و لہجہ ہے، جیسے ہم یہاں کوئی، جیسے میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جیسے محلے کا ڈان نہیں ہے، بدماش محلے کا، لگا دے کھانا، چلو وہ بھائی تمیز سے بولو کہ تو بیوی کوئی نوکرانی تو نہیں۔ نامحرم کو سلام کر سکتے ہیں کیا؟ کسی نامحرم کو سلام کر سکتے ہیں؟ کوئی نامحرم سلام کرے تو اس کو جواب دے سکتے ہیں؟ راشد صاحب کراچی سے، کوئی سلام کرے تو جواب دے سکتے ہیں، اور کوئی ضرورت سے کوئی بات کرنی پڑ جائے تو سلام سے ابتدا کر سکتے ہیں۔ بلا وجہ کوئی نامحرم خاتون جاری ہے، چلتی ہوئی خاتون کو بلا وجہ سلام کرنا ٹھیک نہیں ہے اس زمانے میں، کیونکہ وہ یہ سلام اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو فری صرف اپنی بیگم سے ہوا کریں آپ، اور اپنی جو خاندان کی محرم خواتین ہیں ان سے، اور اگر کسی نامحرم سے کوئی بات کرنی پڑ جائے کوئی ضرورت سے تو پھر سلام سے ابتدا کرنی